نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک انصاری صحابی کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کرام سمیت ان انصاری صحابی کی جنازے کے لیے قبرستان چلے گئے۔ وہاں پر دیکھا کہ میت ابھی تک آئی نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میت آئی بھی نہیں تھی اور تدفین قبر کی تیاری میں کچھ وقت تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس قبر سے کچھ اس طرف ہٹ کر بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم اتنے سکون کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے، یعنی ادب کے ساتھ، کہ ہمارے سروں پر پرندے کا بیٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کس طرح بیٹھ گئے تھے، آپ کے ساتھ ایک لکڑی تھی، ٹخنی تھی، اس پر آپ زمین کو رید رہے تھے، بار بار اوپر قبر کو دیکھ رہے تھے، اور یہ ارشاد فرما رہے تھے، جس کا مفہوم ہے کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ یہ حدیث تھی، مفہوم تھا، بڑی حدیث کا مفہوم یہ تھا۔ اب اس حدیث میں کچھ آداب ہیں، کچھ آداب کا ذکر کر کے پہلا آداب یہ ہے کہ وعظ کے دوران جو بھی مثال کے طور پر مواعظین یا خطباء علماء وعظ کرتے ہیں تو ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ علماء بیان کرتے ہیں لیکن وہ تسبیحات بھی کرتے ہیں، یہ خلاف ورزی، ٹھیک ہے، خلاف ادب ہے۔ جو واعظین وعظ کرتے ہیں، جو خطباء خطاب کرتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں، تو ہونا چاہیے کہ ہم ساکت رہیں، خاموش رہے، تاکہ ان کی وعظ کو سن کر ہم اس پر عمل کرنے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ ایک ادب یہ۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ قبر کا احترام بھی کرنی چاہیے۔ دیکھو اس حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان آ گئے تھے، قبر تیار نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھ گئے۔ آج کل ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ قبر تیار نہیں ہوتی تو قبر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ قبر دفن وغیرہ یا قبر تیار کرنے میں لگے ہوتے ہیں، ان کی کام میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ خدمت نہیں کر سکتے تو قبرستان سے کچھ اس طرف کھڑے ہو جائیں تاکہ وہ لوگ اپنا کام آہستہ سے کرے۔ وہاں پر فضول باتیں، فضول گپ شپ، فضول چیزیں جس سے مثال کے طور پر قبر والوں کے کام میں خلل آتا ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، تو قبر کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ اور قبرستان میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی موت کو یاد کرنا، اپنی موت کو یاد کرنا۔ وہاں پر جانے کے بعد نہ بات فضول کریں، نہ گپ شپ لگائیں، نہ ہنسی مذاق کر، بلکہ ان قبر کو دیکھ کر آپ کے عبرت پکڑنے کی۔ یہ لوگ بھی دنیا میں ایک ٹائم رہتے تھے، ان لوگوں کے پاس بھی کہ اچھی زندگی تھی، عیش و عشرت کے تمام سامان موجود، آج وہ کیا قبر کے اندر ہے، اعمال کے محتاج ہے۔ تو ہمیں کیا قبر کو یاد کر کے، آخرت و قبر کے عذاب یاد کر کے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ دیکھو قبر کیا ہے، پوری زندگی کا ایک سل ہے۔ آپ زندگی میں جو بھی کرو گے قبر میں آپ کو مل جائے گا۔ اگر اچھی کام کرو گے، اچھے اعمال کرو گے تو قبر آپ کے لیے جنت کا ایک باغیچہ بنے گا۔ اگر برے اعمال کرو گے، اللہ پاک اس کے رسول کو ناراض کرو گے، تو قبر آپ کو کے لیے جہنم کا ایک گڑھا بن جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان سے گزرتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی کیا ہوتے، آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ قیامت کی تذکر پہ اتنے نہیں روتے جس نے قبر، تو آپ نے رضی اللہ عنہ کیا جواب فرمایا کہ یہی تو جنت اور جہنم کا پہلے کامیابی کی سیڑھی ہے۔ اگر یہاں پر ہم کامیاب ہو گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر اس قبر میں ہم ناکام ہو گے تو قیامت کے دن بھی ہم کیا ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ اور قبر کا عذاب یہ حق ہے، ٹھیک ہے نا، قبر کے عذاب حق ہے۔ یہودی بھی اس کو مانتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور قبر کو تذکرہ کیا، تو اس یہودی نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے دعا دی کہ اللہ پاک آپ کو قبر کے عذاب سے کیا ہے، پناہ دے۔ تو اس کا تذکرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ حق ہے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہر نماز میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ تو اس حدیث سے کچھ آداب کا پتہ چلا۔ ایک قبروں میں کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، فضول گپ شپ نہیں لگانا چاہیے، اور قبر کو یاد کر کے، موت کو یاد کر کے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کل انشاءاللہ اگلے بیان میں
ہم ایک واقعہ ذکر کریں گے، قبر کے عذاب کے بارے میں کچھ واقعات کا ذکر کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔